and welcome to the news and views with Ghazal Ashraf Aman and شیراز احمد شیرازی۔ ناظرین، پروگرام کا آغاز کریں گے ایک بہت ہی افسوسناک خبر سے اور آپ کو بتاتے چلیں کہ سینئر صحافی افغان امور کے ماہر رحیم اللہ یوسف زئی انتقال کر گئے ہیں۔ بالکل جی، سینئر صحافی اور افغان امور کے ماہر، سینئر صحافی، انتہائی اہم شخصیت، انتہائی قابل شخصیت، اور جنگ گروپ اور دی نیوز اخبار کے ساتھ جو ہے وہ 1990 سے منسلک رہے اور طویل عدالت کے بعد جمعرات کے رات انتقال کر گئے۔ وہ گزشتہ 1 سال سے سرطان کے مرض میں مبتلا تھے اور ان کا پشاور میں علاج ہو رہا تھا۔ انہوں نے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں سرگوار چھوڑی ہیں۔ ان کے اہلیانہ کا تقریباً 2 سال قبل کیسز کے عارضے کے باعث انتقال ہو گیا تھا۔ پیدائش کی بات کریں تو مردان کے نواحی قصبے تحصیل کے گاؤں بابو زئی سے تعلق رکھنے والے رحیم اللہ یوسف زئی 10 سپتمبر 1954 کو پیدا ہوئے تھے۔ ابتدائی تعلیم کی بات کریں تو ابتدائی تعلیم اور زندگی، انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں ہی کے ایک سرکاری اسکول سے حاصل کی، جبکہ میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کا امتحان کراچی کے ایک آرمی پبلک اسکول سے پاس کیا۔ بالکل جی، رحیم اللہ یوسف زئی کے والد فوج میں ملازم تھے، اس لیے انہوں نے اپنی تعلیم ملک کے ان مختلف شہروں سے حاصل کی جہاں ان کے والد تعینات ہوتے رہے، اور رحیم اللہ یوسف زئی کے سابق کلاس فیلوز میں فوج کے سابق سربراہ جنرل ریٹائرڈ اشفاق پرویز کیانی نمایاں ہے۔ جی ہاں، صحافت کی دنیا اگر ان کی اس پر روشنی ڈالیں تو تعلیمی سلسلہ مکمل کرنے کے بعد رحیم اللہ یوسف زئی نے صحافتی زندگی کا آغاز 1970 کے عشرے میں کراچی سے شائع ہونے والے انگریزی اخبار دی سن سے کیا۔ اس کے بعد 1980 کی دہائی میں انہوں نے اسلام آباد کے ایک خود مختار تحقیقاتی ادارے میں بھی خدمات سر انجام دی۔ بالکل جی، اور 1986 میں وہ اسلام آباد سے شائع ہونے والے ایک انگریزی اخبار دی مسلم کے لیے پشاور میں اس کے بیورو چیف بن گئے۔ 1990 کے وسط میں رحیم اللہ یوسف زئی نے دی مسلم سے الگ ہو کر دی انڈیپینڈنٹ سے منسلک ہو گئے، لیکن یہ اخبار منظر عام پر آنے سے قبل ہی بند ہو گیا تھا، اور 1990 کے آخر میں وہ جنگ گروپ کے انگریزی اخبار دی نیوز سے منسلک ہو گئے اور زندگی کی آخری سال تک جو ہے وہ اسی اخبار سے وابستہ رہے۔ اپنی صحافتی زندگی کے دوران رحیم اللہ یوسف زئی نے متعدد بین الاقوامی اداروں کے لیے بھی کام کیا۔ انہیں افغان امور کا ایک ماہر سمجھا جاتا تھا اور اس سلسلے میں دنیا بھر کے نشریاتی اور تحقیقاتی ادارے ان سے رابطے میں رہتے تھے۔ جی ہاں، سیاسی اور سماجی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی تھیں ان کی۔ اپنی صحافتی زندگی کے دوران رحیم اللہ یوسف زئی نے درجنوں اہم سیاسی مذہبی رہنماؤں اور سرکردہ شخصیات سے ملاقاتیں کی اور ان کے انٹرویوز بھی کیے، لیکن انہیں سب سے زیادہ شہرت جو ہے القاعدہ کے سربراہ اسامہ بن لادن کے انٹرویو سے ملی تھی۔ بالکل جی، اور اسامہ بن لادن کے علاوہ رحیم اللہ یوسف زئی نے تحریک طالبان افغانستان کے بانی ملا محمد عمر اخن سے بھی کئی بار ملاقاتیں کی تھی۔ 1980 کے آخر میں انہوں نے افغانستان کے سابق صدر ڈاکٹر نجیب اللہ کی خصوصی دعوت پر 29 اور 30 نومبر کا اس تاریخی لویا جرگہ میں شرکت کی تھی، جس میں نہ صرف افغانستان سے روسی افواج کے انخلاء کی توثیق کی گئی تھی، بلکہ اس لویا جرگہ نے جمہوری انداز میں ڈاکٹر نجیب اللہ کو افغانستان کا صدر بھی منتخب کیا تھا۔ جی ہاں، رحیم اللہ یوسف زئی پاکستان کے ان چند صحافیوں میں سے تھے جنہوں نے طالبان کو کارروائیوں کی رپورٹ کیا، اور 1995 میں وہ قندھار بھی گئے تھے اور دی نیوز کے علاوہ روزنامہ جنگ کے لیے بھی کالم لکھتے رہے۔ پشاور کے اردو اخبار میں بھی ان کے کالم اور رپورٹیں شائع ہوتی تھی۔ انہوں نے ٹائم میگزینز کے لیے بھی کام کیا۔ مختلف ممالک کے دورے رحیم اللہ یوسف زئی نے امریکہ، برطانیہ، چین، روس، فرانس سمیت دنیا کی درجنوں ممالک کے دورے بھی کیے اور وہاں پر مختلف موضوعات اور مسائل پر ہونے والی بین الاقوامی کانفرنسوں میں بھی شرکت کی۔ بالکل جی، اور اگر ان کے اعزازات کی بات کی جائے تو صحافتی خدمات کے اعتراف میں حکومت پاکستان نے انہیں 2004 میں تمغہ امتیاز اور 2009 میں ستارہ امتیاز سے نوازا تھا۔ اسی طرح سیاسی رہنماؤں کی جانب سے ان کی موت پر جو ہے تعزیت کا بھی اظہار کیا گیا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کے علاوہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ محمود خان، جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان، عوامی نیشنل پارٹی کے سربراہ اسفندیار ولی خان، قومی وطن پارٹی کے سربراہ آفتاب احمد خان شیرپاؤ سمیت ملک بھر کے سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں اور عہدیداروں نے رحیم اللہ یوسف زئی کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے اسے ملک اور قوم کے لیے ایک سانحہ قرار دیا ہے۔ جی ہاں، یہ
یہ بہت ہی افسوسناک خبر تھی جس سے ہم آپ کو آگاہ کر رہے تھے. ان کی پوری زندگی پر روشنی ڈالی, ابتدائی تعلیم پر, ان کی اس کے بعد پھر ان کی جو صحافت کی زندگی تھی, پھر ان کے تمغہ امتیاز کے بارے میں, اور پھر بالکل غزل بات ہم نے یہ بھی کی کہ وہ افغان امور کے ماہر تھے, اور جب بھی پاکستان افغانستان کے تعلقات کی بات آتی تھی, جب بھی افغانستان کے صورتحال کے حوالے سے بات آتی تھی, تو رحیم اللہ یوسفزئی کا نام جو ہے وہ سر فہرست ہوا کرتا تھا. اور افغان امور پر جو ٹاپ 3 بندے ہیں, رستم شاہ مومن, رحیم اللہ یوسفزئی اور طاہر خان, جو ہے یہ 3 شخصیات ایسے ہیں کہ جو افغان امور پر بہت ہی گرفت رکھتے ہیں, اور جب بھی افغان امور کی بات آتی ہے تو ان 3 شخصیات کا نام ضرور آتا ہے. اور رحیم اللہ یوسفزئی جو تھے وہ ایک باپ تھے صحافت کے, بابائے صحافت ان کو کہا جاتا تھا, اور کئی شاگرد جو ہے وہ انہوں نے پیدا کیے تھے, دی نیوز کے ساتھ وہ وابستہ رہے, اور کل رات جو ہے وہ اپنے خالق کے حقیقت سے جا ملے, اور یہ صحافتی حلقوں کے لیے انتہائی افسوسناک خبر ہے. غزل آگے بڑھیں گے, بات کریں گے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے حوالے سے. آج پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا سربراہی اجلاس جو ہے بلایا گیا ہے. اجلاس پاکستان مسلم لیگ نون کے سیکریٹریٹ شہزاد میں جو ہے منعقد ہوگا. سربراہی جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کریں گے. اجلاس میں قومی وطن پارٹی سے آفتاب خان شیرپاؤ, ساتھ ساتھ جمعیت علماء اسلام کے رہنما اور پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ میں شامل جتنی بھی اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کے سربراہان شریک ہوں گے. اور اجلاس میں حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کے حوالے سے بات چیت ہوگی, اور ساتھ ہی ساتھ بلاول بھٹو زرداری اور شہباز شریف کے درمیان جو ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے اس حوالے سے بھی ذرائع کا کہنا ہے کہ بات چیت ہوگی, اور شہباز شریف تمام جو اپوزیشن کے رہنما ہیں ان کو اس حوالے سے آگاہ کریں گے کہ کیا کیا گفتگو ہوئی اور کیا امور پر بات کی گئی. اور اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں مخدوم حلیم قریشی جو کہ نمائندہ خصوصی ہیں. السلام علیکم مخدوم. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ مخدوم سب سے پہلے تو آپ کا. اور مخدوم سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ پی ٹی ایم کے اجلاس میں کون کون شریک ہوگا؟ دیکھیں پی ڈی ایم کے اجلاس جہاں تک بات ہے اس میں یہ چیز دیکھیں کہ میں جو کور کرتا ہوں اسپیسیفک وہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی, اور پی ڈی ایم میں جو اختلافات جو تھے اور جس کا نتیجہ پی ڈی ایم کو خود کو بھگتنا پڑ رہا ہے کہ اتنے عرصے سے پی ڈی ایم جو بنی ہے اور وہ کبھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے, کبھی پھر جو ہے اکٹھے ہو جاتے ہیں. اب جو ہے وہ الیکشن ٹائم کیونکہ قریب آتا جا رہا ہے, اور یہ وہ وقت ہے کہ وہ جو اسپیسیفک وہ تو نہیں کر سکے لیکن اپنے کارکنان کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں. کراچی کا جلسہ دیکھا جائے. اب بات یہ آتی ہے کہ کیا شہباز شریف جو ہیں وہ جس طریقے سے بیک ڈور, شہباز شریف بڑے مشہور ہیں بیک ڈور رابطوں کے حوالے سے, ان کی جانب سے بلاول بھٹو اور شہباز شریف کا جو رابطہ ہوا ہے, اور جب ہائی کورٹ کے اندر بھی ہم نے مریم نواز سے یہ سوال پوچھا کیا اگر پی ڈی ایم جو ہے پیپلز پارٹی کی پی ڈی ایم میں واپسی ہوتی ہے تو جو شہباز شریف گروپ ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں کو جو ہے وہ ساتھ لے کے چلیں جن میں پیپلز پارٹی شامل ہے. جبکہ اگر بات کی جائے مریم نواز اور شاہد خاقان عباسی گروپ کی تو ان کی جانب سے جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے اوپر صرف تنقید کی جا رہی ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ جو شہباز شریف اور ان کے درمیان بلاول بھٹو زرداری کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے اس میں کون کون سے جو ہے وہ مین جو ڈسکس کی گئی وہ یہ تھی کہ حکومت کو کس طرح سے ٹف ٹائم دیا جائے, اور اس بات پہ دونوں کا اتفاق ہوا ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کو ٹف ٹائم دینے تو پی ڈی ایم کو متحد ہونا پڑے گا. پی ڈی ایم دیکھیں مختوم جس طرح جہاں تک بات ہے پیپلز پارٹی کی, اور آپ نے جس طرح کہا کیا پیپلز پارٹی بیٹ کو کور کرتے ہیں, بالکل ہمیں اندازہ ہے اور ہمارے ناظرین کو بھی یہ علم ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بیٹ کو کور کرتے ہیں. آپ سے سوال پوچھنے کا مقصد یہی تھا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف سے کل بلاول بھٹو زرداری نے یہ کہا کہ جو مسلم لیگ نون والے ہیں وہ منافق ہے, مطلب مسلم لیگ نون کو انہیں منافق قرار دیا. دوسری جانب سے وہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں ٹیلی فونک شہباز شریف سے. تو ذرا مجھے یہ بتائیے کہ کیا چانسز ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے واپس پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے اندر, اور کیا آپ جو ذرائع ہے سورسز سے وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں ذرائع کی جانب سے تو یہی کہا گیا ہے کہ جو دونوں لیڈرانس کے بارے میں آپس میں جو بات ہوئی ہے اس میں بہت سی چیزوں پہ جو ہے وہ اتفاق کیا گیا ہے. اس حوالے سے دیکھیں شہباز شریف کا ایشو یہ ہے کہ شہباز شریف پیپلز پارٹی کو بھی اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں, اور مسلم لیگ نون کے اسپیسیفک جو ایک گروپ بنایا ہوا ہے مریم نواز جس کو لیڈ کرتی ہیں. اب ان کا آپس کے جو اختلافات ہیں مسلم لیگ نون کے وہ کئی دفعہ واضح طور پہ سامنے آ جاتے ہیں. جہاں مریم نواز جاتی ہیں وہاں شہباز شریف نہیں جاتے, جہاں شہباز شریف ہوتے ہیں وہاں مریم نواز نہیں ہوتی. اب کیونکہ شہباز شریف اپوزیشن لیڈر ہیں تو شہباز شریف کی خواہش جو ہے وہ
تمام سیاسی جماعتوں کو ان کے ساتھ چلنے کی ہے. اب اسی حوالے سے جو بلاول بھٹو زرداری جو بیان دے رہے ہیں ان میں یہ دیکھیں نا کہ جیسے ہی جو سینئر رہنماز ہیں ان کی جانب سے دیکھا جائے مسلم لیگ نون کے ایک دو سینئر رہنما نے پاکستان پیپلز پارٹی کی حمایت میں بیان دیا. ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جتنا پیپلز پارٹی کا قد کاٹ ہے اس ٹائم کی سچویشن میں وہ اپنے پتے صحیح کھیل رہے ہیں. اسی طرح چودھری نثار جو باغی رہنما ہے مسلم لیگ نون کے, انہوں نے بھی اسی طریقے سے جواب دیا کہ بھئی پیپلز پارٹی جو اپنے ایک اسپیسیفک ٹاسک ہے وہ صحیح طور پہ اچیو کر رہی ہے. ابھی جنوبی پنجاب کا جو وزٹ ہوئے اس میں بہت سے سیاسی جو ہلکے احباب تھے ان میں سے بہت سے لوگوں نے پیپلز پارٹی کو جوائن کیا. اب ایشو یہ ہے کہ شراز نون لیگ کا جو شہباز شریف, آپ کو ایک بات بتاؤں, شہباز شریف کی اپنی خواہش ہے کہ جو ہے پیپلز پارٹی پی ڈی ایم میں واپسی آئے. اب جیسے ہی یہاں سے کوئی پازیٹیو رسپانس آتا ہے تو مسلم لیگ نون کا جو دوسرا گروپ ہے مریم نواز کا, وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ایسے ایک بیان دے جاتے ہیں جس کے اوپر سے پیپلز پارٹی کے کچھ رہنماؤں کی جانب سے جو ہے وہ اسی طریقے سے رسپانس آتا ہے. لیکن آف دی کیمرہ جو ہے وہ آپس میں ان کے معاملات طے ہو رہے لیکن ہیں, اور ہمارے ذرائع بھی یہی کہہ رہے کل ہیں مولانا کہ فضل الرحمان نے یہ بھی کہا کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا شیرازہ جو بکھر گیا ہے اس کے ذمہ دار پاکستان پیپلز پارٹی ہے. جس طرح آپ نے کہا کہ شہباز شریف تو چاہتے ہیں لیکن مسلم لیگ نون کے اندر مریم نواز جو گروپ ہے وہ نہیں چاہتے, مولانا فضل الرحمان بھی نہیں چاہتے چونکہ سربراہی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے. تو اگر شہباز شریف راضی ہو بھی جاتے ہیں تو کیا مولانا فضل الرحمان راضی ہو جائیں گے؟ ظاہری طور پر وہ تو ان کی ذمہ دار ٹھہراتے ہیں اس پارٹی کو. دیکھیں شہباز شریف کی جب میں نے بات کی, جہاں تک شہباز شریف کی بات ہے, آؤٹ ڈور رابطے ہو رہے ہیں, اور آپ کو یہ چیز پتہ ہے کہ یہ پاکستانی سیاست ہے, اس میں کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. جو چیز شہباز شریف جو چیز اپنی پارٹی کو نہیں سمجھا سکے وہ دیکھتے ہیں مولانا فضل الرحمان کو کس حد تک کنوے کر سکیں گے. کیونکہ پی ڈی ایم جب بنی تو سب سے زیادہ جو ہے مولانا فضل الرحمان کی جو خواہش تھی, اور جس طریقے سے انہوں نے پہلا ایک دھرنا دیا یہاں پہ, پی ڈی ایم میں مولانا فضل الرحمان کا ایک اہم رول ہے. اور مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی واپسی ہوتی ہے اور اس میں چند ایک چیزیں جو ہے وہ رکاوٹ بنتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, اور جس وجہ سے پیپل پارٹی ایک طرف سے یہ بھی کہتی ہے کہ ہمیں پی ڈی ایم کا حصہ نہیں بننا, مطلب وہ نون لیگ کے اوپر تو تنقید کرتی ہے لیکن شہباز شریف گروپ کو وہ سپورٹ بھی کر رہی ہے. اگر اب دیکھا جائے شہباز شریف صاحب کس حد تک جو ہے وہ مولانا صاحب کو کنوے کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں اور پی ڈی ایم کی واپسی ہوتی ہے. اب تک کی اطلاعات کے مطابق شہباز شریف اور بلاول کے درمیان جو بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں وہ مثبت نتائج کی طرف گامزن ہے. اب جو آج کا اجلاس ہے اس کی اندرونی کہانی کیا ہوتی ہے, اس میں کیا چیز پتہ چل دے, جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ یہ پی ڈی ایم کے حوالے سے شہباز شریف جو ہے پیپلز پارٹی کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان سے آج اس حوالے سے ایک اہم گفتگو ہونے جا رہی ہے, جس میں مثبت نتائج آنے کی جو ہے ہمارے سورسز اس چیز کو کہہ رہے ہیں کہ مثبت نتائج ہے. لیکن مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ تھوڑے سے جو ہے وہ 50% کے چانسز اس وجہ سے ہو سکتے ہیں کیونکہ مخدوم جو ماضی میں استعفوں کے معاملے پر پاکستان پیپلز پارٹی نے راہ الگ کر لی تھی. تو کیا سمجھتے ہیں کہ اگر وہ دوبارہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا حصہ بنتے ہیں تو جو استعفوں کا معاملہ ہے, مولانا فضل الرحمان نے واضح طور پر کہا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا حصہ بنتی بھی ہے تو استعفے کا جو آپشن ہے وہ دینا ہوگا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, جو آپ کے ذرائع ہے, جو آپ کے سورس ہے, وہ کیا کہتے ہیں کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی راضی ہے استعفوں کے معاملے پر؟ دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, پاکستان پیپلز پارٹی اس ٹائم بھی راضی نہیں تھی, اور ہمارے سورس اس چیز کو ابھی بھی کنفرم کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ سسٹم چلتا رہے, سسٹم کے اندر ہی ہم لوگ جو ہے وہ چینجنگ لائے. اسی لیے آپ دیکھیں یہ بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے جو ہے وہ واضح طور پہ کہا گیا کہ پہلے ہم تبدیلی لاتے ہیں پنجاب میں, پھر ہم لائیں گے وفاق میں. اب جہاں پہ پنجاب کی بات ہوتی ہے وہاں پہ مسلم جو اختلافات کی اندرونی کہانی تھی نا, وہ یہ چیز تھی کہ پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ پہلے پنجاب میں تبدیلی لائی جائے, جبکہ مسلم لیگ نون کے مریم نواز گروپ چاہتا ہے کہ پنجاب میں اگر عثمان بزدار سے کوئی تگڑا وزیر اعلیٰ آ گیا تو اس میں جو ہے وہ سیاسی طور پر مسلم لیگ نون کو جو ہے وہ نقصان پہنچے گا اگر پرویز الہی آتے ہیں یا کوئی اور. تو مجھے نہیں لگتا کہ استعفوں والا معاملہ اس حد تک جائے گا. جہاں تک بات ہوئی ہے استعفوں کی کہ پی ڈی ایم میں آئیں گے تو استعفے دیں گے, پیپلز پارٹی کا ایک سٹینڈ ہے وہ آج بھی اس پہ کھڑی ہے. اگر دیکھیں اگر پاکستان پیپلز پارٹی کے یہ اس بات کو مان لیتے ہیں جو کہ مریم نواز گروپ اس چیز کو تسلیم کرنے کے لیے راضی نہیں ہے
کہ پنجاب میں تبدیلی لائی جائے. اور بلاول بھٹو زرداری واضح طور پہ مختلف جگہوں پہ یہ بات کر چکے ہیں کہ اگر ہم نے پاکستان تحریک انصاف کو جھٹکا دینا ہے, حکومت کو ٹف ٹائم دینا ہے, پہلے پنجاب میں تبدیلی لائیں. اور واضح طور پہ دیکھا جا سکتا ہے نمبر وائز جو ہے وہ پنجاب میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے. جبکہ مسلم لیگ نون کا جو مریم نواز گروپ ہے وہ نہیں چاہتا کہ پنجاب میں کوئی تگڑا وزیر اعلیٰ آئے. اس کی ریزن یہ اگر کوئی جس طرح وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی تمام تر نااہلیوں اور نالائکیوں کے باوجود ابھی تک جو ہے انہیں نہیں ہٹایا جا سکا, اور ایک ہی چیز ضد ہے وزیر اعظم عمران خان کی کہ ان کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. اور یہ جو ہے وہ نون لیگ کی فیور میں ہے کہ وہ اپوزیشن جب الیکشن ٹائم آئے گا وہ اس کو ایک اچھا کارڈ کھیل سکیں گے. یہی ریزن ہے کہ جو شہباز شریف مریم نواز گروپ کی آپس کے اختلافات ہے اور پیپلز پارٹی استعفوں کے معاملے کے اوپر ان کا ایک واضح جو ہے وہ میسج ہے کہ جب تک پنجاب میں تبدیلی نہیں لائے گی ہم لوگ وفاق میں استعفے دے بھی دیں تو وہ چیز اچیو نہیں کر سکیں گے. اچھا مخدوم, یہ بتائیے گا, آخری سوال کا جواب دیجیے گا کہ یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان لڑائیاں کیوں ہیں, کیا وجوہات ہیں اس کے پیچھے؟ دیکھیں نا, پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان جو ہے نا مین جو ریزنز ہے وہ میں نے ابھی آپ کو یہ چیز بتائی کہ وہ دیکھیں جب آپ کو ایک دوسرے کے اوپر یقین نہ ہو, لیکن کیونکہ یہ ماضی میں تو یہ دوسرے آپس میں ایک دوسرے کے اوپر تنقید کرتے تھے. اب جو کارڈ ہے نا الیکشن ٹائم پیریڈ میں, اب انہوں نے کسی بھی طریقے سے اپنے ورکر کو موٹیویٹ کرنا ہے. اب یہی وجہ ہے کہ بلاول جو ہے وہ جنوبی پنجاب کے دورے پہ ہیں. اب دیکھیں نا, اگر بات کی جائے مسلم لیگ نون کی, مسلم لیگ نون خود ایک کنفیوژن کا شکار ہے. مجھے ایک چیز بتائیں, 2 سال رہ گئے ہیں, باقی الیکشن قریب آ چکے ہیں, ابھی تک یہ چیز کنفرم نہیں ہو سکی کہ مسلم لیگ نون کو الیکشن میں لیڈ کون کرے. اور اسی وجہ سے نہ مریم چاہتی ہیں شہباز شریف کو فلی کنٹرول دیا جائے, نہ شہباز شریف چاہتے ہیں کہ مریم نواز کو فلی کنٹرول. اب جو آپس میں اختلافات کی وجہ ہے اس میں بڑی حد تک جو وجہ ہے یہ تو استعفوں کا تو ایک بہانہ بنایا جا رہا ہے مسلم لیگ نون کے گروپ کی جانب سے. جو مین وجہ ہے وہ اسی چیز پہ اڑے ہوئے ہیں. اگر وہ کہتے ہیں استعفے دیں, وہ کہتے ہیں ہم استعفے دینے کو تیار ہیں, پہلے آپ پنجاب میں تبدیلی لائیں, پھر ہم وزیر اعظم کے لیے بھی وزیر اعظم کو ٹف ٹائم دینے کے لیے ہم وفاق میں استعفے دے سکتے ہیں. لیکن آپس میں ایک چیز ہوتی ہے ٹرسٹ بلڈنگ. یہ لوگ میڈیا میں تو آ کے ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو کے بڑے مذاقیہ طور پہ باتیں کر کے پریس کانفرنس کر لیتے ہیں, لیکن جو ان کے آپس میں انہیں ایک دوسرے پہ یقین نہیں ہے کہ اگر ہم استعفے دے دیں, دیکھیں نا ابھی استعفے دے دیں تو صرف فائدہ مسلم لیگ نون کو ہے, کیونکہ پنجاب میں حکومت نہیں ہے, وفاق میں چند سیٹیں اس کے اوپر انہیں اتنا فرق نہیں پڑتا. اگر استعفے دیتے ہیں تو سندھ میں پیپلز پارٹی کو اپنی حکومت چھوڑنی پڑتی ہے, سندھ میں ان کی حکومت. لاسٹ بتائیے گا, اگر اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ جو ہے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کریں گے تو کیا پیپلز پارٹی ساتھ دے گی؟ دیکھیں نا, اگر لانگ مارچ کی بات ہے, بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے بھی ایک اشارہ یہ دیا گیا تھا کہ بھائی جب سے پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم سے ہٹی ہے تب سے پی ڈی ایم کی جو ہے سچویشنز آپ کے سامنے, اور جب پی ڈی ایم میں تھی تو اس میں جو سچویشن تھی وہ آپ کے سامنے ہے. اب بات اسی چیز پہ ہے کہ آج مولانا کیا شہباز شریف مولانا فضل الرحمان کو یہ کنوے کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی کی واپسی لائی جائے, کیونکہ دیکھیں انہیں اب سب اپوزیشن جماعتوں کو اس چیز کو کنفرم ہو چکے کہ ہم نے اپنے اندرونی اختلافات میں پی ٹی آئی کو بہت زیادہ موقع دیا ہے, بجٹ بھی پاس ہو گیا, اس کے بعد جس طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو لے کے چلے ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہے. اگر میری یہ پرسنل رائے ہے کہ اگر دھرنا یہ مارچ لے کے آتے ہیں اسلام آباد کی طرف, تو جب تک پیپلز پارٹی اس مارچ میں شامل نہیں ہوتی, شراز میں ایک چیز آپ کو کنفرم کر دوں, یہ مارچ بھی مولانا فضل الرحمان کے مارچ کی طرح ہی دم توڑ جائے گا کہ کوئی خاص مقصد اچیو کر کے نہیں جائے گا. بہت بہت شکریہ مخدوم حلیم قریشی آپ کی قیمتی وقت کے لیے. پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پیپلز پارٹی کے حوالے سے ہم نے بات کی, مخدوم سے اندر کی باتیں بتائی انہوں نے کہ پیپلز پارٹی کیا چاہتی ہے, اور اگر پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا لانگ مارچ اسلام آباد کی جانب ہوتا ہے تو پیپلز پارٹی کا کردار اس میں کیا ہوگا, اور پیپلز پارٹی اور پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے درمیان جو اختلافات چل رہے ہیں وہ کب تک ختم ہو جائیں گے. ان تمام صورتحال پر ہم نے بات کی. اس کے ساتھ ایک سٹوری کی جانب بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ شہباز شریف دور میں 10,000 کے قریب
मंसूबे थे। उस्मा बुखारी कहती है कि ये लोग शहबाज शरीफ के मंसूबों पर तख्तियां लगाते हैं। बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून पंजाब की रहनुमा उस्मा बुखारी ने कहा कि शहबाज शरीफ दौर में 10,000 के करीब मंसूबे थे और इन मंसूबों पर जो है तख्तियां लगा दी गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। और एक मंसूबा हमने गज़ल परसों भी डिस्कस किया था कि बहावलपुर रेलवे स्टेशन का जो मंसूबा था वो भी पिछली हुकूमतों का था और उस पर इस हुकूमत की जानिब से तख्ती लगा दी गई और अब वहाँ की सूरत हाल जो है वो इंतहाई अबतर सूरत हाल है, कोई पुरसान हाल नहीं है, किसी ने भी अब तक उस पर एक्शन नहीं लिया। उस्मा बुखारी ने ये भी कहा कि पंजाब हुकूमत ने अरबों रुपए का कोरोना फंड डट कर खाया। चौहान साहब 268 अरब रुपए का कोरोना फंड कहा गया। उन्होंने कहा कि कोरोना के नाम पर राशन बांटने पर 39 करोड़ खाए गए। एडिटर जनरल ने जनूबी पंजाब में अरबों की जारी रसीदें दिखाई। सरगोदा में ब्लैक लिस्ट कंपनी से अद्वियात खरीदी गई। जी हाँ, करप्शन छुपाने के लिए खैबर पख्तूनख्वा में एहतिसाब का इदारा बंद कर दिया। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि मुस्लिम लीग नून पंजाब की जो मशकूक कंपनियों से 61 करोड़ की अद्वियात खरीदी गई। पंजाब में मर्दों को पेंशन देकर पैसे खाए गए। पुलिस वर्दियां खरीदने के नाम पर भी पैसे खाए गए। उस्मा बुखारी ने मजीद ये भी कहा कि पंजाब में आटा चीनी चोर को बचाया जा रहा है। बिल्कुल जी, 2021 में 268 अरब रुपए का रिकॉर्ड गायब है। आपके दौर में पीएससी काम ही नहीं कर रही। पंजाब में इनकी चोरियां दिखाने वाला कोई नहीं है। वफाकी हुकूमत के कारनामों को नहीं छुपाया जा सकता। मुस्लिम लीग नून पंजाब की रहनुमा उस्मा बुखारी ने ये भी कहा कि ये लोग शहबाज शरीफ के मंसूबों पर तख्तियां लगाते हैं और ये हम देखते आए हैं कि मुख्तलिफ मंसूबों पर इस तरह सामने आया भी है और कोरोना फंड के आड़ में पैसे जो है वो खाए गए। खैबर पख्तूनख्वा की बात उन्होंने की कि वहाँ पर एक इदारा बनाया गया था जो कि करप्शन और जो मुख्तलिफ मंसूबों में हम देख देते हैं कि करप्शन कर देते हैं, उनसे पैसे वापस ले देते हैं और अब उस इदारे को भी जो है गैर फ़आल कर दिया गया है। ये भी उस्मा बुखारी की जानिब से इंतहाई अहम बयान सामने आया है। गजल जी हाँ, नेक्स्ट स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं और आपको बताएं कि सिविल एविएशन अथॉरिटी का बड़ा फैसला सामने आ गया है। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को पाकिस्तान एयरपोर्ट पर कोरोना टेस्ट से इस्तिस्ना दे दिया। बिल्कुल, सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम की पाकिस्तान आमद पर उन्हें पाकिस्तान एयरपोर्ट पर कोरोना टेस्ट से इस्तिस्ना दे दिया है। तफसीलात के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि सीएए ने पीसीबी की दरख्वास्त पर खसूसी इजाजतनामा जारी करते हुए न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को पाकिस्तान आमद पर एयरपोर्ट पर कोरोना टेस्ट से इस्तिस्ना दे दिया है। सीएए का कहना है कि न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम 11 सितंबर को मेहमान बांग्लादेश एयरलाइंस की चार्टर परवाज से इस्लामाबाद लैंड करेगी। बिल्कुल जी, और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम बेमान एयरलाइन की परवाज BG 4031 के जरिए पहुंचेगी। याद रहे कि पाक केवीज वनडे सीरीज के मैचेस 19, 17 और 21 सितंबर को जो है पिंडी स्टेडियम में खेले जाएंगे, जबकि 25, 24, 29 सितंबर और 1 और 3 अक्टूबर में T20 मैचेस कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में शेड्यूल है। और असल एक तरफ से ये फैसला तो इंतहाई अहम है, लेकिन कल हमने देखा था कि मोहम्मद नवाज जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बॉलर है, वो एक इंतहाई अहम रुकन है, वो कल आ रहे थे और उनका कोरोना टेस्ट जो है वो मस्बत आ गया है। एयरपोर्ट पर उनको जो है करंटीना कर दिया गया है, पीसीबी जो रूल्स है उसके अंडर। तो एक तरफ से जो फैसला आया है न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के हवाले से, तो मैं समझता हूँ कि इस्तिस्ना नहीं देना चाहिए था, बल्कि टेस्ट जो है वो लाजमी कराने चाहिए थे। क्या पता किसी एक में कोरोना जो है वो पॉजिटिव हो तो पूरी टीम इसका शिकार हो सकती है। तो अहम फैसला है तो है, लेकिन दूसरी जानिब जो इसके साइड इफेक्ट्स है उसको भी देखना चाहिए था। बिल्कुल आपने ठीक कहा। इसके साथ साथ आपको अब ऐसी खबर बताने लगी हूँ जिस पर शराजी एज यूजुअल यही कहेंगे कि हमेशा की तरह मैं जो हूँ आपको ऐसी खबर बताती हूँ जिससे डराना धमकाना आपका शेवा बन गया है और रोज ही आप जो हमारे नाजरीन हैं उनको डराते हैं, तो डराइए जरा। अच्छा जी, आपको बताते हैं कि डॉलर की कीमत को मजीद पर लग गए हैं। ओपन मार्केट में डॉलर मजीद महंगा हो गया है। डॉलर की कीमतों को मजीद पर लग गए हैं और इसके साथ साथ मार्केट और ओपन मार्केट में डॉलर महंगा हो गया है। तफसीलात के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि इंटर बैंक मार्केट में कारोबार के अख्ताम पर डॉलर 41 पैसे महंगा हो गया है।
बिल्कुल जियो, जिसके बाद डॉलर जो है वो 167 रुपये और 66 पैसे बंद हो गया है गज़ल। और ओपन मार्केट में भी डॉलर की जो कीमत में 30 पैसे जो है वो इजाफा देखने को मिल रहा है। वो 30 पैसे महंगा होने के बाद 168 रुपये 50 पैसे पर जो ट्रेड का है वो रिकॉर्ड हो रहा है। और ये भी इंतहाई बुरी खबर है कि हमारा जो पाकिस्तानी रुपया है उसी कदर में कमी देखने को मिल रही है, जबकि डॉलर की कीमतों में जो है इजाफा होता जा रहा है। और एक मरतबा फिर से और डॉलर्स की कीमतों को जो है पर लग चुके हैं। और ये पाकिस्तानी जो कारोबारी शख्सियात है उनके लिए गज़ल बहुत बुरी खबर है। और हमेशा से आप ये बुरी खबरें दे रही होती है, मैं अच्छी अच्छी खबरें देने की कोशिश करता हूँ कि जो हमारे नाजरीन है वो मैंने आपको पहले भी कहा था कि हर दुख सुख बांटना चाहिए। अच्छा जी, आपको बताते चलें कि जावेद लतीफ ने बड़ा दावा कर दिया है, नवाज शरीफ इसी साल वापस आ रहे हैं। बिल्कुल जी, बहुत ही बड़ा दावा है। और इससे पहले गज़ल मुझे याद है कि आज से 1 साल पहले जब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का पहला इजलास था मेरठ होटल इस्लामाबाद में, तो उस वक्त भी मैंने कैप्टन सब्तर से सवाल किया था कि नवाज शरीफ कब आएंगे। तो उसने मुझे कहा कि वो जल्द आएंगे और वो जो है आयतुल्लाह खुमैनी बनकर आएंगे। तो वो साथ जो JNN लोगों के साथ मैंने लिया था वो साथ बहुत वायरल हुआ था। और नजरी टीवी चैनल समा और जो दीगर चैनल है वो उन्हें विद अवर लोगो यानी हमारे JNN लोगों के साथ जो है वो साथ चलाया था प्रोग्राम्स में। तो उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि वो आएंगे, लेकिन अब जावेद लतीफ ने बहुत ही बड़ा दावा कर दिया है कि नवाज शरीफ जो है वो इसी साल वतन वापस आएंगे। और वतन वापसी के हवाले से तमाम जो कयास आरैयत थी वो खत्म हो गई है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली जावेद लतीफ ने दावा किया है कि नून लीग के ताहयात कायद और साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ जो है वो अवाम की क़यादत करने के लिए इसी साल अपनी मर्जी से वापस आ रहे हैं। जी हाँ, इस हवाले से निजी टीवी ने बताया कि जावेद लतीफ का कहना था कि यह हुकूमत नवाज शरीफ को मिन्नत कर वापस लाएगी और चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म भी मुंतखब होने देंगे। बिल्कुल जी, और उन्होंने ये भी कहा कि नवाज शरीफ पाकिस्तानी कौम को इस भंवर में पंसे देकर बाहर नहीं रह सकते। उनका कहना था कि आज भी मुझे पता है कि नेब के मेरे साथ मोहब्बत क्यों बार बार जाग उठती है। मुझे ये भी पता है कि मैं गद्दार क्यों बना हूँ। मैं 2000 में भी नेब को भुगत चुका हूँ, अब मुझे पेश होते हुए 3 साल हो गए हैं। बिल्कुल जी, और मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये इल्ज़ामात भी सामने आ रहे हैं कि जो है ये नेब नियाजी गठ जोड़ है, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है वो नेब समेत जो दीगर इदारे है, इल्ज़ाम आयद किया जा रहा होता है मुस्लिम लीग की जानिब से कि वो अपोजिशन के खिलाफ इन जो इदारे हैं उनको इस्तेमाल करते आ रहे हैं। और जितने भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या जो अपोजिशन की दीगर रहनुमा है वो ये पेशा भुगत रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि खुर्शीद शाह जो कि अपोजिशन लीडर थे किसी दौर में, वो आजकल जेल में। इसके साथ साथ जो दीगर रहनुमा है वो भी मुख्तलिफ केसेस में जो है वो नेब पेश होते आ रहे हैं। तो ये भी उन्होंने कहा कि मैं 2000 से नेब के जो केसेस है वो भुगत रहा हूँ और अभी 3रा साल होने को है कि मैं नेब के केसेस जो है वो भुगत रहा हूँ। अच्छा जी, तालीम के हवाले से बात करते हैं और आपको बताएं तालीमी इदारों के 65 बच्चों में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। महकमा सेहत KP ने मुतासरा स्कूलों में लॉकडाउन लगाने की सिफारिश कर दी। बिल्कुल जी, सरकारी व निजी तालीमी इदारों के 65 ज़ेर तालीम बच्चों में आलमी वबा करार दिए जाने वाले कोरोना वायरस की तस्दीक होने के बाद महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा ने मुतासरा स्कूलों में लॉकडाउन लगाने की सिफारिश कर दी है। और इस ज़मन में चित्राल के ज़िली सेहत अफसर का कहना है कि कल 8 स्कूलों के 65 बच्चों में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। जी हाँ, साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि 8 में से 4 स्कूल सरकारी हैं और 4 निजी हैं। सूबा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने ऐलान किया है कि सूबे के निजी स्कूलों में वैक्सीन ना लगवाने वाले असातिज़ा और अमले को तालीमी इदारों में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। बिल्कुल जी, और इस सिलसिले में वाज़ेह किया गया है कि ऐसे असातिज़ा और अमले को ड्यूटी से गैर हाजिर तस्लीम किया जाएगा। सूबाई डायरेक्टरेट बराए एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक ये अहकामात भी महकमे के दीगर मुलाजिमीन पर लागू होंगे। और ये खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से अहम खबर है कि 8 मुख्तलिफ स्कूलों में जो है 65 बच्चों में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। और कल NCOC की जानिब से ये भी कहा गया है कि 27 जो हसास अजला है जहाँ पर केसेस ज़्यादा है वहाँ पर मज़ीद तालीमी इदारे चाहे कॉलेज हो चाहे स्कूल हो चाहे जामियात हो वो बंद कर दिए गए हैं 1 हफ्ते के लिए। और हम बार बार गज़ल यही गुजारिश करते हैं कि SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाए, SOPs को जो है फॉलो कर लिया जाए ताकि इस वबा से जान छूट सके। जी हाँ, बिल्कुल
اچھی بات کی آپ نے، کیونکہ بار بار جو تعلیم جو ہماری افیکٹ ہو رہی ہے، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ افیکٹ ہو رہا ہے، وہ کرونا کی وجہ سے ہی ہے. اور بس بار بار ہم یہی کہتے ہیں کہ ماسک لگائیں، ہینڈ سینیٹائزر کا استعمال کریں، سماجی فاصلہ رکھیں. اور اب تو بچوں میں بھی کرونا کی تصدیق ہونا شروع ہو گئی ہے. اس کے بعد آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد میں جعلی کرنسی بنا کر لوگوں کو لوٹنے والے 3 رکنی گروہ گرفتار. لاکھوں روپے جعلی کرنسی اور نوٹوں کے سائز کے پیپرز برآمد. وفاقی دارالحکومت میں جعلی کرنسی بنا کر لوگوں کو لوٹنے والے 3 رکنی گروہ کو گرفتار کر کے لاکھوں روپے جعلی کرنسی اور نوٹوں کے سائز کے پیپرز برآمد کر لیے گئے. بالکل جی، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں جعلی کرنسی بنا کر لوگوں کو لوٹنے والے 3 رکنی گروہ کو گرفتار کر لیا گیا ہے. اور CIA پولیس کا کہنا تھا کہ ملزمان نے شہری سے 6.5 لاکھ نقدی اور موبائل فون بھی لیا تھا. غزل PDM کے حوالے سے ایک مرتبہ پھر سے بات کریں گے، اور مخدوم سے بھی ہم نے پیپلز پارٹی کے حوالے سے بات کی. اب ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی عثمان خان نے، جو کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کو بہت ہی قریب سے دیکھ رہے ہیں، اور جو بھی اندر کی خبریں ہوتی ہے ہم ان سے جانتے ہیں، اور ان کے پاس مزے کی اسٹوریاں ہوتی ہے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے حوالے سے. جی وعلیکم السلام. عثمان، بہت شکریہ قیمتی وقت کے لیے. آج پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا سربراہی اجلاس ہے، ذرا مجھے بتائیے گا کہ اجلاس کا ایجنڈا کیا ہے، اور کن کن اہم امور پر آج کے اس اجلاس میں بات چیت ہوگی، اور کون کون اس میں شریک ہوں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیراز، آج پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا ایک مرکزی مجلس عملہ کا ایک اہم اجلاس اسلام آباد میں ہونے جا رہا ہے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان نے اب یہ حتمی فیصلہ کیا ہے کہ اب جو بھی ہوگا، یا آر ہوگا یا پار ہوگا، مزید اس حکومت کو وقت نہیں دیا جائے گا. اس حوالے سے آج کا مجلس عملہ کا اجلاس انتہائی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس میں جو روڈ کاروان حکومت کے خلاف PDM شروع کرنے جا رہی ہے، اس کی تاریخ کا جو ہے وہ اعلان مطلب کیا ہے. کیونکہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ یہ چاہ رہی ہے کہ جو روڈ کارواں ہوگا وہ ہر شہر ہر ضلع سے گزرے گا، جس میں PDM کی مرکزی قیادت موجود ہوگی، جس میں موجودہ حکومت کی نااہلیوں کو جو ہے وہ اجاگر کیا جائے گا. اور مختلف اضلاع میں جب پہنچیں گے وہاں پر احتجاجی مظاہرے بھی ہوں گے، ساتھ ساتھ ریلیاں بھی کی جائیں گی. اور PDM کا جو روڈ کارواں ہے وہ اکتوبر کے مہینے میں نکالا جائے گا. تاریخ کا جو حتمی فیصلہ ہے وہ آج کے اجلاس میں ہوگا. ساتھ ہی ساتھ آج کے اجلاس میں جو 13 ستمبر کو جو صدارتی خطاب ہونے جا رہا ہے، اس حوالے سے PDM اپنی حکمت عملی بنائے گی، کیونکہ PDM نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ صدارتی انتخاب کا جو خطاب ہے اس کا بائیکاٹ کرے گی، اور اس دوران جو ہے واک آؤٹ کرے گی، احتجاج بھی کرے گی. تو اس حوالے سے آج کے اجلاس میں حکمت عملی طے ہوگی. اور ساتھ ہی ساتھ پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی جو ہے ان کو کس طرح اعتماد میں لیا جائے گا کہ وہ بھی احتجاج میں ان کا حصہ ہو، ان کے ساتھ شامل ہو، اس حوالے سے بھی آج کے اجلاس میں گفتگو ہوگی. ساتھ ہی ساتھ جو EVM جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے، اس حوالے سے جو PDM کا اپنا نقطہ نظر ہے اس پر گفتگو ہوگی. اس حوالے سے جو PDM کی اپنی تجاویز ہوں گی وہ سامنے رکھی جائیں گی. اور جو سب سے اہم چیز ہے، جو ملک بھر میں ایک بار پھر PDM احتجاجی مظاہرے کرنے جا رہی ہے، وہ جو مظاہرے ہیں وہ کن کن اضلاع میں ہوں گے، جن اضلاع میں پہلے مظاہرے ہو چکے ہیں ان اضلاع میں دوبارہ ہوں گے یا نہیں، اس حوالے سے بھی حکمت عملی طے کی جائے گی. یہ جو عملہ کا اجلاس ہے، اس میں مرکزی مجلس عملہ کے جو اراکین ہیں وہ شریک ہوں گے، جن میں جو PDM کے جس طرح اگر ہم بات کریں، صدر مولانا فضل الرحمان ہے، سینئر نائب صدر آفتاب خان شیرپاؤ ہیں، اس کے بعد جو نائب صدور ہے ہر پارٹی کے، جن میں اگر ہم سربراہان کی بات کریں تو مرکزی جماعت اہل حدیث کے جو سربراہ ہے پروفیسر ساجد میر صاحب، وہ بھی نائب امیر ہیں، وہ آج کے اجلاس میں شریک ہوں گے. آج کے اجلاس میں جو PK میپ ہے اس کے جو سربراہ ہے وہ بھی PDM کے نائب صدر ہے محمود خان اچکزئی، وہ شریک ہوں گے. اور اسی طرح مسلم لیگ نون سے جو PDM کے نائب صدر ہیں احسن اقبال، وہ شریک ہوں گے. PDM کے سیکرٹری جنرل شاہد خاقان عباسی شریک ہوں گے. اس میں پارٹی سربراہان جو عملہ کے اراکین ہیں وہی شریک ہوں گے. اور آج کے اجلاس میں جو فیصلے کراچی میں ہوئے تھے، جو کراچی میں آخری سربراہی اجلاس ہوا تھا، اس میں جو فیصلے ہوئے تھے ان فیصلوں کو تصدیق دینے کے حوالے سے بھی آج کے اجلاس میں گفتگو ہوگی. کیونکہ PDM نے یہ فیصلہ کیا ہے، مولانا فضل الرحمان نے جب اپنے جو قریبی رفقا ہے ان سے جب مشاورت کی تھی تو اس میں بھی یہ فیصلہ کیا تھا، کیونکہ PDM جو جس طرح پچھلے دنوں میں کچھ کمزور ہو گئی تھی، پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کو جب سے نکالا تھا اس کے بعد PDM نے اپنی کچھ سرگرمیاں کم کر دی تھی. تو مولانا فضل الرحمان نے یہ کہا تھا کہ اب یہ تاثر جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور NP کے نکالنے کے بعد یا ان کے جانے کے بعد جو ہے وہ اب PDM کمزور ہو چکی ہے، تو اب ہمیں PDM کو ایک بار پھر تیز کرنا ہے. اس حوالے سے صوبائی ہیڈ کوارٹرز میں اور وفاقی دارالحکومت میں وکلا سیمینارز بھی ہوں گے، صحافیوں سے متعلق بھی اچھا سیمینار ہوں عثمان، گے. اس یہ طرح بتائیے مختلف گا کہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے بتائیں کہ PDM کیا کہتے ہیں، PDM والے پیپلز پارٹی کے حوالے سے.
دیکھیں پی ڈی ایم کا ایک واضح موقف ہے کہ پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی نے جس طرح سینٹ انتخابات میں جو معاہدہ ہوا تھا کہ اپوزیشن لیڈر مسلم لیگ نون کے حصے میں جائے گا، اس میں خلاف ورزی کی تھی، اور مسلم لیگ نون کو ووٹ دینے کے بجائے جو انہوں نے اپنے امیدوار سید یوسف رضا گیلانی کو قائد اسباق اختلاف کے لیے جو ہے وہ منتخب کیا، اور ساتھ ہی ساتھ سب سے بڑی ان کا اعتراض تھا کہ انہوں نے جو جن کے مقابلے میں وہ انتخاب لڑ رہے ہیں انہی کے 5-6 جو ووٹ تھے آزاد اراکین وہ لیے باپ پارٹی سے، تو اس پر پی ڈی ایم سخت ناراض تھی۔ تو ان کا آج بھی وہی موقف ہے کہ پیپلز پارٹی اپنی غلطی تسلیم کرے اور تحریری طور پر پی ڈی ایم کو جو ہے وہ وضاحت دے اور ان سے معافی مانگے، اس کے بعد ہم دیکھا جا سکتا ہے۔ مگر اب پی ڈی ایم دوبارہ پیپلز پارٹی کو لینے کے حق میں نہیں ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی کے بعد سینئر نائب صدر کا عہدہ تھا پی ڈی ایم میں، جو اب گزشتہ اجلاس میں جو پارٹی ہے آفتاب خان شیرپاؤ کی ان کو دے دیا گیا، اور آفتاب خان شیرپاؤ اب سینئر نائب صدر ہے پی ڈی ایم کے، لہٰذا جو پیپلز پارٹی نے استعفے بھجوائے تھے وہ قبول ہو چکے ہیں، اور اب پیپلز پارٹی اور اے این پی کا واپس آنا پی ڈی ایم میں بالکل مشکل ہے، اور پی ڈی ایم میں اب پیپلز لیکن پارٹی اور اے این بیک پی ڈور کو رابطے واپس تو ہم دیکھتے ہیں کہ شہباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری کے درمیان رابطے بھی ہوئے ہیں، تو یہ کیا چل رہا ہے؟ ایک طرف سے آپ کہتے ہیں کہ وہ جو ہے کوئی رابطہ مطلب ان کے آنے کے کوئی چانسز نہیں ہے، تو دوسری جانب سے وہ رابطے بھی کر رہے ہیں شہباز شریف کے ساتھ، تو کوئی چانسز ہے؟ نہیں شیراز، یہ رابطے جو اس وقت چل رہے ہیں کیونکہ جو 13 کو صدارتی خطاب ہو رہا ہے، کیونکہ شہباز شریف قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف بھی ہے، تو انہوں نے اس صورت میں بھی کیونکہ اپوزیشن کی تمام تر پارٹیوں سے تو رابطے کرنے ہیں، وہ ان کی مجبوری ہے، اس حوالے سے جو آج کل جو رابطے ہو رہے ہیں وہ صرف صدارتی خطاب سے متعلق ہو رہے ہیں کہ صدارتی خطاب کے دوران پی ڈی ایم نے یہ فیصلہ کیا تھا کراچی کے اجلاس میں کہ ہم نے پیپلز پارٹی اور این پی کو بھی اس احتجاج میں اپنے ساتھ لینا ہے کہ پارلیمان کے اندر ہم ایک جو ہے وہ مضبوط اور ایک منظم قسم کا احتجاج کرے تاکہ اس سے حکومت کو فرق پڑے۔ اس حوالے سے قائد حزب اختلاف کے آج کل رابطے چل رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ای وی ایم مشین کا معاملہ ہے اس پر بھی کیونکہ تمام تر پارٹیاں جو ہے اس کی مخالف ہے، اس پر ان پارٹیوں کا آپس میں رابطہ ہے، لہٰذا پیپلز پارٹی کی پی ڈی ایم میں واپسی بہت مشکل ہے، کیونکہ پی ڈی ایم نے اب صرف اور صرف وفاقی حکومت نہیں صوبائی حکومت کے خلاف بھی محاذ کھڑا کر دیا، اور بالکل جی، کراچی پاکستان کے جلسے میں ڈیموکریٹک بھی موومنٹ میں پیپلز پارٹی کا واپس آنا بہت مشکل ہے۔ تھینک یو سو مچ عثمان خان، آپ کی بہت قیمتی شکریہ وقت کے عثمان۔ لیے بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے مصروف زندگی سے ہمارے لیے وقت نکالا۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے سربراہی اجلاس کے حوالے سے ہم نے بات کی غزل، جی ہاں، اور آج کے پروگرام میں ہم نے مختلف ٹاپ سٹوریز بھی رکھی۔ یقیناً آپ نے انجوائے کیا ہوگا، بہت سی انٹرسٹنگ سٹوریز ہم نے جو ہے آپ سے شیئر کی ہیں، اس کے علاوہ انٹرسٹنگ نیوز بھی شیئر کی ہیں، اس کے علاوہ ہم لوگوں نے پی ڈی ایم کے حوالے سے بھی بات کی، اور اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ کل پھر حاضر ہوں گے نیو ٹاپ سٹوریز کے ساتھ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔